السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج کی کہانی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان جیل سے آیا ہے افغان ریفیوجیز جو اللیگل ہیں ان کی، بلکہ اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کی ریپیٹریشن کے اوپر۔ کیا اس میں انہوں نے بات کی ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ غلط اس پہ شور چل رہا ہے، کتنی وہ بات ٹھیک ہے، کتنی وہ بات غلط ہے، کتنا اس کے اندر سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے۔ خود عمران صاحب کی حکومت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، افغان اللیگل امیگرنٹس یا اوور آل ریفیوجیز کے بارے میں ان کی کیا پالیسی تھی، اور ابھی وہ کیا بیانات دے رہے ہیں، اور کتنے اس کے اندر انہوں نے خلا چھوڑے ہیں، کتنے اس کے اندر انہوں نے گیپس چھوڑے ہیں اپنے بیانات کے اندر، اور کیوں اس کو ہم ایک صرف سیاسی بیان بازی کی حد تک ہمیں دیکھنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے۔ اس پہ آج ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا ایک کل بیان آیا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کو ہم لوگوں کو نہیں نکالنا چاہیے، اور افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم لوگوں کو اسلامی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسلامی بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ ریشل طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ ایسا کی کچھ اور باتیں کی۔ ایک انہوں نے اس میں فگر کوٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ 15 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ہمارے پر بوجھ نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت سے زیادہ بڑا کلاؤڈ کسی کا نہیں ہے، تو جتنی بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اس کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہیں سے اس ایک بیان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا وہ ان معاملات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کتنا وہ واقعی ہی پاکستان اور ریاست کے معاملات کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں۔ سیاست ضرور کریں، لیکن اگر آپ اس کے اندر ریاستی معاملات کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھانا شروع کر دیں گے تو آپ میں اور باقی سیاسی جماعتوں میں جن کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں بات ہوں اس فگر کی طرف۔ 15 لاکھ جو انہوں نے بات کی وہ بوجھ ہیں یا نہیں ہے، وہ اس پہ تو ہم آخر میں آئیں گے، کیوں وہ بوجھ ہیں یا کیوں بوجھ نہیں ہے اس پہ ہم آخر میں آئیں گے، لیکن یہ 15 لاکھ جو عمران خان صاحب نے بات کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی POR جن کے پاس کارڈز موجود ہیں، جو کہ UNHCR کے ساتھ اور پاکستان کے نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور یہ وہ 15 لاکھ لوگ ہیں جن کو اس وقت پاکستان ریپیٹریٹ نہیں کر رہا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان اس وقت ریپیٹریٹ نہیں کر رہا، اور عمران خان صاحب اپنے بیان کے اندر یہ بات کریں کہ شاید ہم ان 15 لاکھ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ تو پہلا تو ان کا ایک فیکٹ چیک، ایک جھوٹ، یا ایک آپ سمجھ لیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یا جو بھی حقیقت ہے اس سے ناشناسائی وہ یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری چیز، 8,86,000 کے قریب جو ہیں وہ افغان ریفیوجیز یہاں پر ہیں۔ اچھا، انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی بات کی کہ 15 لاکھ ہی ہیں، یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کی۔ تاثر یہ اس لیے ان کو نہیں دینا چاہیے کہ خود ان کے دور حکومت کے اندر یہ بات ہو چکی ہے کہ 40 لاکھ کے قریب افغانس یہاں پہ موجود ہیں۔ 15 لاکھ اس میں سے وہ ہے جن کی بات میں نے کی، 8,86,000 وہ ہیں جو کہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، اور ان کو بھی پچھلی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ واپس بھیجیں گے۔ ظاہر ہے وہ معاہدہ آگے بھی چل رہا ہوگا اس حکومت کے ساتھ بھی، لیکن ان کو بھی ابھی تک پاکستان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے علاوہ 11 لاکھ لوگ وہ آئے جو کہ 2021 کے بعد، اگست 2021 کے بعد آئے، اور اس میں سے بھی 4.5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے UNHCR کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا کہ انہوں نے کسی تیسرے ملک جانا ہے۔ پاکستان ان کو بھی واپس نہیں بھیج رہا، بلکہ ان ممالک کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ان کو واپس لے کے اپنے پاس لے کے جاؤ، یہ بیچارے یہاں پہ رول رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے یا وہ لوگ جنہوں نے یہ پورا کا پورا عمران خان صاحب کے نام کے اوپر بیان بنایا ہے، انہوں نے اس پوری کی پوری چیز کو بالکل اگنور کر دیا۔ محی یوسف صاحب جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، ان کی ایک پریس کانفرنس کا کلپ بھی ابھی ہم اس کے اندر چلائیں گے، وہ آپ دیکھیں پہلے، پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پاکستان یہاں پہ رہا، یہاں پہ پلا بسا، پاکستان کا ID کارڈ بھی اس کے پاس ہے، اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو، کیونکہ ساری دنیا بار بار ہمیں یہ سوال کرتی ہے کہ جی یہاں پہ کوئی ایسے افغان موجود ہیں جن کو پکڑنا ضروری ہے، جو کاروائیاں کرتے ہیں افغانستان میں، اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں 3 ملین ریفیوجی موجود ہوں اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں، تو یہ بالکل امپاسبل ہے کسی ملک کے لیے۔
आपने देखा कि मोहित यूसुफ साहब ने क्या कहा कि अफगान रेफ्यूजीज़ को उन्होंने रेफ्यूजीज़ की बात की है, बल्कि अभी तो हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें, उन्होंने रेफ्यूजीज़ की बात की उस क्लिप के अंदर कि इनको अब वापस जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के मामलात के अंदर एक बहुत बड़ा इशू, उन्होंने 3 मिलियन की फिगर दी कि बहुत मुश्किल है कि ये जो दहशतगर्द होते हैं ये इन्हीं लोगों के अंदर आके मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो एक रियासत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, इम्पॉसिबल, कि मुश्किल होता है और इम्पॉसिबल होता है कि उनको लोकेट कर सके। अभी जब ये हरकत हो रही है और पाकिस्तान के रियासत के इदारे जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एडमिनेंट हैं कि इसको करना चाहिए, तो इमरान खान साहब की जमात अपने ही मौक़िफ़ से, जो कि उनकी हुकूमत में था, जिसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये बात की थी, उससे 180 डिग्री लेवल का टर्न लेते हुए एक तो फिगर गलत कोट कर रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर एक गलत बात जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तीसरी चीज़ उसके अंदर क्या है, जो मैंने सारी फैक्ट्स एंड फिगर दी, इसमें मेरी अफगान रेफ्यूजी कमिश्नरेट से भी बात हुई, इसके अलावा मेरे और भी ऑफिशल्स के साथ बात हुई। सब ने ये बात कही है कि जी जो 1.7 का जो फिगर है उसमें से भी पाकिस्तान ने जो है अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 3 महीने से मसला चल रहा है, सिर्फ 4 लाख लोग या 4.25 लाख लोग अभी तक निकाल पाए हैं या वापस भेज सकें, या वॉलंटियर जिनमें से कुछ लोग हैं। इसी सितंबर 2023 से लेके अब तक ईरान ने तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो भेज दिए हैं वापस अफ़गानिस्तान, जो कि इलीगल और लीगल दोनों उसके अंदर लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से मैं अक्सर बात ये कोट करता हूँ कि ईरान ने पिछले सितंबर से लेके इस सितंबर तक 7,10,000 लोगों को वापस भेजा, जिसमें से 3 लाख वो लोग थे जो कि गैर कानूनी थे उनके यहाँ, और 4,10,000 वो लोग थे जो कानूनी थे, उनको भी वापस भेजा। वहाँ पे आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं होती, कोई बयानबाजी नहीं होती, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान के मुकाबले में ये कहा जा रहा है जी कि हम ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पे चाबहार को यूज़ करेंगे। पाकिस्तान से उनका मसला जो है वो मसलसल रहता है कि जी कि आप क्यों वापस भेज रहे हैं। इस पर भी मेरी इंटरनेशनल लॉयर जो अमर बिलाल सूफ़ी साहब है उनसे एक डिस्कशन हुई थी, उसका आप क्लिप पहले देखिएगा, उसका लिंक हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे पॉडकास्ट का। उसमें भी इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से हमने इसके ऊपर बात की है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब और उनकी टीम, क्योंकि वो बहुत बड़ी जमात है, फिर मैं कहूँगा बहुत बड़ी सियासी जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात, वो अपने आप को कहते हैं मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों की जमात, अपने आप को कहते हैं वेल इन्फॉर्म्ड यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को सामने लाते हैं। और उनका ये हाल है कि उनको ये नहीं पता कि 15 लाख लोग यहाँ पे मुकीम हैं, 30 लाख हैं या 40 लाख हैं, कितने उसमें से लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितने POR कार्ड के साथ हैं, कितने ACC कार्ड के साथ हैं और कितने UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं। पहले इसके ऊपर उनको डाटा कलेक्ट करना चाहिए, फिर अपने चेयरमैन से उसके ऊपर बयानबाजी करवानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर कहीं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।